آج میرے پاس موت کا خوف ختم ہو گیا، دنیا کی محبت، مال و زر کی محبت میرے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ آج 100 روپے اگر خرچ کر دو تو کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ گھر میں فاقہ آ گیا تو کیسا، گھر میں چاول نہیں ہے کیسا، گھر میں تیل نہیں ہے کیسا، بیوی کو گھمانے لے جانا ہے کیسا، بچوں کی اسکول کی فیس بننا ہے کیسا، زندگی ساری کی ساری پوری دنیا کے اندر ڈوب کر کے رہ گئی۔ رب پر سے توکل ہمارا ختم ہو گیا۔ وہ لوگ کیسے تھے جن کے سامنے اسلام کی سربلندی تھی؟ تبوک کا موقع آ گیا، خرچ کرنے کی باری آئی اسلام کو دینے کی، دنیا کی محبت ان کے پاس نہیں تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی سرزمین پر ہیں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، خلاش کی زندگی، غربت کی، مفلسی کی زندگی، اصحاب صفہ میں شمار، کوئی بھیج دیا تو کھا لیا نہیں تو نہیں کھایا۔ لیکن جب تبوک میں خرچ کرنے کی باری آئی، عثمان بن عفان نے ڈھیر سارا خرچ کر دیا، ابوبکر نے سارا سامان لا کر کے ڈال دیا، عمر بن خطاب نے سامان کو لا کر کے ڈال دیا، مسجد نبوی کا صحن انبار لگ گیا، مال کی، سونے چاندی زیورات سے ایک انبار کا شکل اختیار کر گیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیسا مفلس تو مجھے بنا دیا کہ میرے پاس بھی اگر ہوتا تو میں لا کر نبی کی خدمت میں پیش کرتا، میرا بھی مال اسلام کے کام آ جاتا۔ اچانک دماغ کھلا اور مسجد نبوی کے باہر نکلے، ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن کی مزدوری کر لوں گا، شام تک جو بھی مزدوری میں کروں اس کی اجرت مجھے چاہیے۔ وہ آدمی ایک دن کے لیے کام پر رکھتا ہے، کام پر بھی کیا رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈول سے پانی سیننا ہے اور میرے کھیت کو پانی سیراب کرنا ہے۔ جب جا کر کے ڈول پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پانی سینا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈول کے اندر سوراخ پڑے ہوئے ہیں، کھینچتے کھینچتے بھری ہوئی بکیٹ آدھی ہو جاتی ہے۔ صبح سے شام تک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول کھینچ رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں۔ بھوکا پیاسا اللہ کا بندہ دھوپ میں کھڑا ہوا، اسلام کی سربلندی کے لیے نبی سے محبت کرتا ہوا، دنیا کو خاک میں ملاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پانی سین رہا ہے۔ ہاتھوں سے خون رسنا شروع ہوا، انگلیاں زخمی ہوتی چلی گئی، رسی کو خون لگنا شروع ہوا، درد کو بھولتا چلا گیا، کھینچتے کھینچتے آخری ڈول ڈال دیا۔ سورج غروب ہوا، مالک کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ صبح سے محنت کی ہے، میری اجرت مجھے چاہیے دو، مجھے جلدی نبی کے پاس پہنچنا ہے۔ وہ یہودی دشمنی میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اجرت چند کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ سعید بن زید زخمی انگلیوں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ یہودی کھجوروں کو رکھ دیتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے زخمی انگلیوں کو لیا ہوا اللہ کا ایک نیک بندہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ تو نہیں، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ لایا ہوں چند کھجوریں، صبح سے محنت کر کے دیکھو میری انگلیوں کی حالت بھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والے کی انگلیوں کو دیکھا، زخمی دیکھا، نبی کی آنکھوں میں لولو و مرجان سے زیادہ قیمتی آنسو آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کو لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ جتنا انبار جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر، انبار کے سب سے اوپر سعید بن زید کے کھجوروں کو رکھ دو، اس کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعید بن زید کے لیے جنت کی حوریں منتظر ہے اس کے۔ ڈرنا ہے ضرور، موت سے ڈرنا ضرور ہے۔ جب پنجڑے سے پنجڑی مل جائے گی، جب ایڑیاں ہم لگڑنے لگ جائیں گے، جب آنکھ چندیا جائے گی، زبان سخت کر دی جائے گی، دل کی دھڑکنیں کمزور ہونا شروع ہوگی، خون میں جسم میں دوڑتا ہوا خون کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پیر ہلانے کی صلاحیت نہیں رہے گی، زبان سے وصیت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، بھیجا ٹھنڈا ہوتا رہا ہوگا، جسم کو ٹھنڈک ملتی رہی ہوگی، جو فرشتہ جسم سے روح کو نکالتا رہا ہوگا، اس کی تکلیف کو اگر جاننا ہے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سننا، احادیث مبارکہ سے سننا کہ موت کس چیز کا نام بتایا گیا ہے، اس کا احساس نہیں ہے مجھے ہو رہا۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لے جاتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں، عبرت حاصل کرنے کی چیز تھی وہ،
किए हैं जिदान मोहतरम। आज दुनिया हासिल करने के लिए हमने वो सब कुछ अख्तियार कर लिया। इतनी मोहब्बत रच और बस गई है दुनिया के अंदर कि दुनिया के लिए सब कानून फना कर दूंगा, सब हुकूक को पामाल कर दूंगा, अल्लाह को नाराज कर दूंगा, लेकिन दुनिया की मोहब्बत मेरे सीने से ना निकले।